جگہ ہے جو عورتوں کے لیے جنت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اس کے وہاں کی عورتیں کہاں پہنچ گئی, ہم کہاں بیٹھی. 70% سے زیادہ جو ہے خواتین طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں شادی کے بعد. جو شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں یہ بھی ہوتی ورڈ ہیں, ذرا اہم ہے, جی جو ہوتی ہیں, جی ہیپیلی ڈائیورسڈ کیا انہوں نے ایسے راستے عورت کو دے دیے ہیں کہ جس میں وہ اپنی جسمانی تقاضوں کو, جنسی تسکین کو حاصل کر لے. ہر 6 میں سے ایک خاتون پر جی ان کے اوپر ریپ اٹیمپٹ ہو چکا ہے. پھر وجہ کیا ہے کہ جب خواتین کو وہ حقوق سارے حاصل ہیں اس معاشرے کے اندر, پھر کیوں خواتین اپنے سسٹم کو چھوڑ کر اسلام کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں؟ ہمارے یورپ ایک ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. جی اس کو تو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ جی ڈومیسٹک وائلنس میں وہاں کیا صورتحال ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک جگہ ہے جو عورتوں کے لیے جنت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اس کے وہاں کی عورتیں کہاں پہنچ گئی, ہم کہاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ والی باتیں کی جاتی ہیں. دیکھنے والے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے پروپیگنڈا. ہمارے ہاں ہمیں حقائق نہیں دکھائے جاتے ہیں, ہمیں جو دکھایا جاتا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. باقاعدہ سارے چینلز کو, سارے میڈیا کے ٹاسک ہوتے ہیں. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ہماری یوتھ جس کے ساتھ وابستہ ہے, ویب سیریز ہیں ہماری, فلمیں ہیں ہمارے ڈرامے ہیں, ایون کہ بچوں کے لیے جو کارٹونز بنائے جا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی باقاعدہ ٹاسک ہوتے ہیں اور اس میں ان ایجنڈوں کو شامل کیا جاتا ہے. حقائق جو ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ جو اسٹیٹکس جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اگر ہم مثال کے طور پہ, میں اگر ایک گھر کی اگر ایک بات کرتا ہوں نا شیخ, تو میں ابھی اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے میرے سامنے ایسے حقائق مغرب کے آئے تو میں حیران ہو گیا کہ یار یہ حقائق ویب سائٹس کی حد تک محدود ہیں, یہ ہماری فلموں میں کیوں نہیں دکھائے جاتے, ہمارے ڈراموں میں کیوں نہیں دکھائے جاتے, ویب سیریز میں, اور یہ ہمیں ان کے سلوگنز میں نظر کیوں نہیں آتے یہ حقائق. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم گھر کی بات کریں نا, گھر کی چار دیواری کی بات کریں, تو امریکہ اور برطانیہ ایک اس وقت عالمی سطح پر ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے. امریکہ میں شیخ اس وقت جو آدھی سے زیادہ جو شادیاں ہوتی ہیں ان کا انجام طلاق پر. 70% سے زیادہ جو ہے خواتین طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں شادی کے بعد. جو شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں یہ بھی ہوتی ورڈ ذرا اہم ہے, جی جو ہوتی ہیں, جی ہیپیلی ڈائیورسڈ, جی جو ہوتی ہیں, جو نہیں ہوتی ان کی تو میجورٹی تو ہوئی نہیں نا, تو ایک ریلیشن ہے ویسے. یہ بھی رپورٹ, اور اس میں حیران ہو گیا یہ ورڈ پڑھ کر کہ جن خواتین نے گریجویشن کی ہے نا, گریجویٹ خواتین جو ہیں, ان کی طلاق کے مطالبے کی شرح 90% سے زیادہ ہے. وہ گھر بسانا نہیں چاہتی. اچھا اب ہم برطانیہ پر اگر ہم آ جائیں, برطانیہ کا معاملہ شیخ کیا ہے؟ برطانیہ کا معاملہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے اسٹارٹنگ میں 450 شادیوں میں ایک طلاق ہوتی تھی, اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہر سال وہاں طلاق کی شرح لاکھوں میں ہے. ٹھیک ہے, اگر ترقی یافتہ ممالک. اگر میں اس کی بات کروں نا شیخ, یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ عورت کا استحصال مغرب کیسے کرتا ہے, یہ آپ اس کا چہرہ ذرا دکھائیں, آپ ہمیں بھی نظر آئے کہ آپ واقعتاً عورت کے حقوق کے ساتھ مخلص ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں فلمیں بن رہی ہیں کہ جی ہمارے ہاں کیا استحصال ہو رہے ہیں, کیا یہ اسٹیٹکس ہمارے یہاں موجود ہیں؟ پھر شیخ اس میں 2 باتیں انتہائی قابل توجہ ہیں شیخ فراز. ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایک عورت کی شادی ہی نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایسے راستے عورت کو دے دیے ہیں کہ جس میں وہ اپنی جسمانی تقاضوں کو, جنسی تسکین کو حاصل کر لے. مردوں کے پاس جب بیویاں موجود نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے جسمانی تقاضے تو انہوں نے پورے کرنے ہیں نا. اب انہوں نے کیا کیا, ان معاشروں کے اندر عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی ایک آزادی کا تصور دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو جائز راستے تھے وہ ان کے پاس میسر ہی نہیں ہے, بچے ہی نہیں ہیں. اب ان کے پاس جسمانی تقاضے تو کہیں پورے کرنے نا, انہوں نے پبز بنائے, اس طرح کے بہت ساری ایسی باتیں, بہت سارے جو ہے نا وہ ذرائع دی ہیں. کہ ہم بھی یہ مغرب کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے بھی اللہ انہیں ہدایت دے, وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں بہنوں کو, اپنے یعنی کہ گھرانوں کو, جو ہماری آڈینس ہے, کہ دیکھیں ان کے ایجنڈے کیا ہیں. کیا آپ ایسا معاشرہ چاہتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر گھر کا تصور ہی نہ ہو سوسائٹی کے اندر؟ اچھا پھر اس کے اندر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ مسئلہ کیا, یعنی ایک عورت کو صرف جسمانی نیڈ ہوتی ہے؟ کیا ایک مرد کو صرف جسمانی نیڈ ہوتی ہے جو حاصل ہو گئی تو بس صحیح ہے؟ کیا ایک عورت اگر جب ماں بنتی ہے اکیلے وہ اس پورے پروسیس سے گزرتی ہے کہ ڈلیوری کے پروسیس سے گزرتی ہے, مرد اس کے ساتھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, پھر وہ پرورش کرتی ہے بچے, سنگل مدر ہے, پھر اس کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ایک بچے کو, 2 بچوں کو پالنے کے اندر گزر جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور مرد اس کے پاس موجود نہیں. میں شیخ فرانس کی مثال جو ہے وہ دیتا ہوں, کتنا یعنی کہ ایڈوانس اور ترقی یافتہ ملک ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 50% یہ باقاعدہ اسٹیٹکس ہیں, پیدا ہونے والے بچے جانتے ہی نہیں کہ ان کے باپ کون ہے. ان عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کے حقوق کی بات کون کرے گا؟ کیا ہم اپنے ہاں وہ معاشرہ چاہتے ہیں؟ پھر شیخ ایک آخری بات کہ جیسے کہ میں نے کہا نا, کیا نیڈز یہی ہیں, باپ کا کیا تصور ہے وہاں, ماں کا کیا تصور ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, اولڈ ایج ہومز بھرے ہوئے ہیں وہاں پر,
اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. یعنی آپ ہمارے ہاں ایسی تصویر دکھاتے ہیں میڈیا سے مغربی معاشرے کی کہ معاشرہ ہونا چاہیے, ایسا معاشرہ ہونا چاہیے. ویب سائٹ ہے, لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کو, RAINN.org. تو یہ امریکہ کے اندر سے جتنے بھی ہیراسمنٹ کے اور اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, یہ اس کے اوپر ایک پوری ورک کرتے ہیں, ان کو ہیلپ لائن کے ذریعے ریچ آؤٹ کرتے ہیں, ان کی قانونی ہر طرح کی جو ہے مدد کرتے ہیں. اس کے شیخ مین پیج کے اوپر لوگ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اس ملک میں ہر 68 سیکنڈ کے بعد ایک نہ ایک ہراسمنٹ کا کیس رپورٹ ہوتا ہے. مطلب 1 منٹ کے اندر. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے رپورٹ کے اندر اپنی جو انتہائی خطرناک بات ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے, سب کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ ہر 6 میں سے ایک خاتون پر, صرف USA کی بات کر رہے ہوں, جی جی, ان کے اوپر ریپ اٹیمپٹ ہو چکا ہے, یا کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. صرف ہراسمنٹ تک کی چھیڑ تک بات نہیں ہے, باقاعدہ ریپ اٹیمپٹ ہر 6ٹھی امریکن خاتون پر. یہ ویب سائٹ میں نے بتا دیا آپ کو, آپ سرچ کریں. یعنی ہم اس وقت کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اکثر ان مختلف مومنٹس کے پیچھے باتیں کی آتی ہیں کہ ہمیں ویسٹرن لائف اسٹائل چاہیے, وہ جو ان کا وے آف لیونگ ہے وہ ہمیں پر فراہم کیا جائے. ہم تو بہت دقیانوسی نظام میں رہ رہے ہیں, تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے کچھ اعداد و شمار ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے. اور یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ جو رپورٹ ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں اس طرح کے اکثر واقعات نہ ہمارے یہاں رپورٹ ہوتے ہیں نہ وہاں رپورٹ ہوتے ہیں. اس میں شیخ سوچے کہاں تک شیخ وہ سوسائٹی کے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ فلت ہے. آخری پوائنٹ شیخ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ نے کہ وہ اسلام لانے والا ریشو بھی کتنا ہے شیخ, اس میں تو بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے کیا کمال یہ بات ویسٹرن کی ہے. عورتیں اسلام کیوں لا رہی ہیں؟ شیخ صاحب آپ نے جو یہ بات کی تھی کہ خواتین کی جو ایک تعداد ہے وہ زیادہ ہے, یہاں 2 باتیں قابل توجہ ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آج بھی اسی مغرب کے اندر, جس مغرب کی آپ مثال دیتے ہیں, سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اور قبول کیا جانے والا دین اسلام ہے آج بھی. اور پھر ان میں مردوں کی نسبت خواتین کی تعداد 70% زیادہ ہے شیخ. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے, اب چونکہ ہم اپنا ویمن امپاورمنٹ پر یا پھر خواتین کے حقوق پہ بات کر رہے ہیں, پھر وجہ کیا ہے کہ جب خواتین کو وہ حقوق سارے حاصل ہیں اس معاشرے کے اندر, پھر کیوں خواتین اپنے سسٹم کو چھوڑ کر اسلام کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں, اور وہ بھی 70% خواتین, اور یہ بھی اسٹیٹکس ان کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. اور ان میں بھی کئی خواتین ایسی ہیں جو مثلا دیکھیے بزنس وومن ہیں, یا وہ کسی نہ کسی فیلڈ سے کوئی ان کا تعلق ہے اور وہ آزاد ہیں. ایسا نہیں کہ کسی مرد کے تشدد کا شکار ہوں تو وہ اسلام قبول کر رہی ہوں فورسفلی, وہ بالکل آزاد ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم, اور وہ مطلب پڑھی لکھی خواتین ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جی یہ معاملات ہیں. اچھا شیخ, اس میں ہم ایک نصیحتی بات یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں شیخ, اس سے ایٹ لیسٹ ہماری ہر مسلمان بہن کو, ماں کو یہ میسج چلے جانا چاہیے کہ انہوں نے کوئی مسلم معاشرے کو دیکھ کر اکثر اسلام قبول نہیں کیا, انہوں نے اسلام کی عورت کے بارے میں تعلیمات دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. تو ہم اگر آس پاس اپنے غلط رویے دیکھتے ہیں تو کم از کم درخواست یہ ہے کہ اس کی نسبت اسلام کی طرف نہ کیا کیجیے. جس طرح مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. خود ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کی تعلیمات تو وہ ہیں جس کو دیکھ کے پڑھے لکھے لوگ دنیا میں اسلام کی طرف آ رہے ہیں, خواتین آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میں 2 باتیں یہاں پر کروں گا. شیخ صاحب مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اصل لبرلزم جو ہے یہ اصل فیمنزم بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے نا کہ اگر لبرلز ہمارے یہاں اصل اسی لبرلزم پر ہوں تو سمجھ میں آتا. لبرلزم ہے کیا؟ لبرلزم آزادی کا تصور ہے نا. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے, یہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی عورت جو ہے وہ مثال کے طور پہ اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہے, لبرلزم کا تصور اس کو اجازت دیتا ہے. ہمارے ہاں لبرلزم بھی, ہمارے ہاں فیمنزم بھی دین بیزاری کا نام ہے, لبرلزم نہیں ہے ہمارے ہاں. جو جس دیسی لبرلزم کی ہم بات کر رہے ہیں اور فیمنزم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ ہے کہ ہر وہ طرز عمل جس میں اسلام ہٹ ہوتا ہو نا, اسلام کے خلاف کوئی موقع ضائع نہ جانے دیں.